کیا اس کا مالک سزا سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ تو یہاں پر ایک پنجابی کا شعر ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر غریب پر، ہر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ تو شاعر نے کچھ یوں کہا ہے کہ لجپال نے لوگ ہزار یہ تھے، لجپال نے لوگ ہزار یہ تھے، پر لج نبی دے وانگ کوئی پالدا نہیں، دکھی آخ دے پے نے ساری اتوں، دکھ نبی دے وانگ کوئی ٹالدا نہیں۔ سبحان اللہ۔ دکھی آخ دے پے نے ساری اتوں، دکھ نبی دے وانگ کوئی ٹالدا نہیں، او دا گھر تے سدا ویران رہندا، دیوے جیڑا حضور دے بالدا نہیں۔ حبیب سارا جہان میں تے چھانیا ہے، سونا کوئی محمد دے نال دا۔ تو جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا، اس کا مالک کہیں بچ کے نہیں جا سکتا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم سب کو چاہیے جو یہاں پر میرے بھائی اسپانش زبان میں خیفے موجود ہیں، کہ مزدور کی مزدوری کا خصوصی طور پر خیال کیا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں اس کی مزدوری پکڑا دی جائے۔ پھر ایک اور بات، مزدور کے مقابلے میں مالک کو بھی حقوق دیے ہیں برابر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مزدور اپنے مالک کی نوکری ایمانداری سے کرتا ہے، دیانتداری سے کرتا ہے، اور وہ اللہ کی عبادت بھی اپنی ایمانداری اور دیانتداری سے کرتا ہے، تو اس کو عبادت کا ثواب دگنا ملتا ہے۔ ہمارے مقابلے میں سے اس کو عبادت کا ثواب دگنا ہے۔ میں ایک نماز پڑھتا ہوں تو میری 10 ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایک نماز پڑھے گا اس کو میں 10 کا اجر دوں گا۔ تو جو نوکر ہے، جو مالک کی تابعداری بھی کرتا ہے اور اللہ کی بندگی بھی کرتا ہے، اور اس کو 20 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ میں ایک روزہ رکھتا ہوں، مجھے 1 کا اجر ملے گا، اور جو مالک کی بندگی کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے، اللہ کی بندگی بھی کرتا ہے، اس کو 2 روزے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ کی آواز۔ تو میں 1 قرآن ختم کرتا ہوں، مجھے 1 قرآن کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ 1 قرآن پڑھے تو اس کو 2 قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزدور کو بھی ہدایت کی ہے کہ اپنے مالک کی بندگی، اپنے مالک کی نوکری اپنی ایمانداری سے کرو۔ تو مالک کو بھی کہا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کو اس کا معاوضہ دو۔ تو مال خرچ کرنا تیسری بنیاد بتائی، چوتھی ہے روزہ، 5واں حج ہے، سب سے پہلی ہے کلمہ بنیاد ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری ہے نماز۔ نماز کیا ہے؟ وہ تعلق پیدا کرتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ تعلق پیدا کرتی ہے، اللہ سے تعلق۔ تو جو زکوٰۃ ہے یہ محبت پیدا کرتی ہے، اور جو روزہ ہے یہ عشق پیدا کرتا ہے۔ پہلا ہے کلمہ، کلمہ تعارف،
جب ایک دوسرے کو ہم ملتے ہیں تو تعارف کرواتے ہیں، تو جب ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں تو محبت بن جاتی ہے، دوستی بن جاتی ہے۔ تو جب آپ زکات دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں تو محبت بن جاتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اپنے اندر عشق پیدا کرنا ہے تو میرے لیے بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے، یہ اس کا لازمی امر ہے۔ تو جب انسان بھوکا بھی رہتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر پیاسا بھی رہتا ہے، تو اس کے اندر ایک عشق پیدا ہوتا ہے۔ کس کا عشق؟ اللہ رب العزت کا۔ کس کا عشق؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جب اس کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے، عشق زور کرتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں تو صحیح، میں اپنے محبوب کو دیکھوں تو صحیح، اس کا کوئی جلوہ نظر آ جائے، اس کے جلوے کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو پھر انسان مسلمان حج کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے حج کے لیے